انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے کی جانب سے چاند کے دور دراز قطب جنوبی خطے کی تصاویر جاری کی گئی ہے، کیونکہ اس کا تیسرا چاند مشن چندریان-3 چاند کے جنوبی قطب پر محفوظ لینڈنگ کی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تصاویر انڈیا کے مشن چندریان-3 کی چاند گاڑی وکرم سے بھیجی گئی ہے، جو چاند کی سطح پر اترنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انڈیا کی جانب سے چاند کے لیے روانہ کیا جانے والا چندریان-3 مشن ممکنہ طور پر 23 اگست کو شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر اترے گا۔ انڈیا کے خلائی تحقیقی ادارے اسرو کو اس مشن کی کامیابی کی امید ہے۔ یہ مشن 14 جولائی کو انڈیا کے جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا اور 40 دن کی طویل سفر کے بعد یہ 23 اگست کو چاند کے جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ پیر کی صبح یعنی آج صبح انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے کہا کہ چندریان-3 مشن سے لینڈر جو چہارشنبے کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً شام 6 بجے چاند کی سطح پر اترے گا، اس وقت محفوظ لینڈنگ کے لیے مناسب مقام کی تلاش کر رہا ہے اور چاند کی سطح کی تصاویر لے رہا ہے۔ اسرو نے مزید کہا کہ اس کی جانب سے بلیک اینڈ وائٹ بھیجی گئی تصاویر انہیں چاند کی سطح پر کھائیوں اور پتھروں کی نشاندہی کرنے میں مدد دے رہی ہے تاکہ محفوظ مقام پر اترنے کا تعین ہو سکے۔ چاند کے قطب جنوبی کا یہ خطہ دور دراز ہے اور اسے بعض اوقات چاند کا اندھیرا والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو اس کے بارے میں بہت کم علم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اترنا خطرناک یا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اسرو نے اس سے قبل 2 بار چاند کے جنوبی قطب کے لیے مشن روانہ کیا تھا جو کہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب چندریان بھی اسی خطے میں اترنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے قبل چندریان-1 کا مون امپیکٹ پروب چاند کے جنوبی قطب پر گر کر تباہ ہو گیا تھا، جبکہ سافٹ لینڈنگ کے آخری لمحات میں چندریان-2 کے لینڈر سے سگنل ملنا بند ہو گیا تھا۔ اگر انڈیا کا چندریان-3 چاند کے سرزمین پر اترنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ چاند کے جنوبی قطب پر اترنے والا دنیا کا پہلا ملک ہوگا۔ دوسری جانب روس کا چاند پر اترنے کا مشن لونا 25 گزشتہ روز چاند کی سطح پر اترنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ مشن 11 اگست کو روانہ کیا گیا تھا اور اس کی رفتار انڈین مشن کی رفتار سے 2 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ روسی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اتوار کی صبح بتایا کہ اس کا لونا 25 سے سنیچر کے روز رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 800 کلو گرام کا لینڈر چاند کی سطح سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہو گیا۔ وہیں چندریان-3 کی سافٹ لینڈنگ کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکیں گے دیش واسی۔ اسرو نے کہا کہ یہ کامیابی بھارتیہ سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور صنعت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی جو فضائی تحقیق میں بھارت کی ترقی کی علامت ہوگی۔ پورا ملک چندریان-3 کو سافٹ لینڈنگ میں کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس اہم تقریب کا لائیو ٹیلی کاسٹ 23 اگست 2023 کو بھارتیہ وقت کے مطابق شام 17:27 پر شروع کیا جائے گا۔ سافٹ لینڈنگ کا لائیو ٹیلی کاسٹ اسرو کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل، اسرو کے فیس بک پیج اور DD نیشنل ٹی وی چینل سمیت کئی پلیٹ فارمز پر دستیاب ہوگا۔ اسرو نے کہا چندریان-3 کی سافٹ لینڈنگ ایک یادگار لمحہ ہوگا جو نہ صرف تجسس کو بڑھاتا ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کے دل میں اختراع کے لیے جنون بھی پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ فخر اور یکجہتی کا گہرا جذبہ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہم اجتماعی طور پر بھارتیہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ سائنسی تحقیق اور اختراع کے ماحول کو فروغ دینے میں تعاون دے گا۔ اسرو نے کہا کہ اس سلسلے میں ملک بھر کے سبھی اسکولز اور تعلیمی اداروں کو طلبہ اور اساتذہ کے بیچ پروگرام کو سرگرم طور پر تشہیر کرنے اور اپنی کوششوں میں چندریان-3 کی سافٹ لینڈنگ کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ چندریان-3 کا دوسرا اور آخری ڈی بوسٹنگ آپریشن اتوار کی صبح 1:50 پر مکمل ہوا۔ اس آپریشن کے بعد چاند سے لینڈر کا کم از کم فاصلہ 25 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 134 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ ڈی بوسٹنگ میں اسپیس کرافٹ کی اسپیڈ کو کم کیا جاتا ہے۔ اسرو نے ٹویٹر پوسٹ میں بتایا کہ اب لینڈر کی اندرونی جانچ ہوگی اور وہ لینڈنگ سائٹ پر سورج طلوع ہونے تک کا انتظار کرے گا۔ 23 اگست کو شام 5:45 پر لینڈر کو کم ترین فاصلے یعنی 25 کلومیٹر کی اونچائی سے سافٹ لینڈ کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایم انادورائی کے مطابق جو چندریان-1 اور چندریان-2 مشن کے پروجیکٹس ڈائریکٹریٹ ہے 23 اگست کی شام چندریان-3 کی سافٹ لینڈنگ کے آخری 15 سے 20 منٹ سب سے زیادہ نازک ہے۔ اس کے بعد لینڈر کو 25 کلومیٹر کی بلندی سے چاند کی سطح تک پہنچنے میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد 6 پہیوں والا پرگیان
روور وکرم لینڈر سے ریمپ کے ذریعے باہر آئے گا اور اسرو سے کمانڈ ملتے ہی چاند کی سطح پر چلے گا۔ اس دوران ہندوستان کا قومی نشان اشوک ستمبھ اور اسرو کا لوگو اپنے پہیوں کے ذریعے چاند پر اپنا نشان چھوڑے گا۔